ہیں گھروں میں آپ کی، ہمارے گھروں میں اگر دیکھا جائے واقعی تو میوزک چل رہا ہے، بچے بھی میوزک والی چیز دیکھ رہے ہیں، گھر میں میاں بیوی میں بھی آپس میں تعلقات اچھے نہیں دیکھ رہے. وہی وجہ سے میں نے بتایا نا کہ تعلقات میں بھی برکت ختم ہو گئی ہے. تو ہم غلطی ویسے کہاں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا کرتا ہے. اب ہمارے ہاں صلہ رحمی والا جو سین ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. نہ شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار. ایک بات کو وہ لے کر، اور پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے دین نے، کہ آپ نے غم جو ہے نا، جو دنیاوی اعتبار سے آپ کو غم مل رہا ہے، اس غم کو آپ نے یاد نہیں رکھنا ہے. یہ دین اس پر بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ وہ جو پرانے معاملات ہیں اس پر غم نہ کریں، آگے کے بارے میں سوچیں. لیکن ہم بحیثیت انسان پرانی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا میاں بیوی آپس میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ آپ کا قول صالح جو ہے نا وہ آپ کی برکت کا سبب بنتا ہے. بچہ وہی انوائرمنٹ میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اب وہ جو جیسا انہوں نے بھی کہا کہ درود والا جو سین تھا جو ہم جمعرات والے دن باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اتنی قرآن خوانی ہوتی تھی بچوں نے، ہم جاتے تھے، لیکن اب وہ ذکر کی محافل بھی بہت کم ہو گئی ہیں. اچھا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بدعات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین کے اندر اچھی بدعات حسنہ ہے. بدعات کا مطلب یہ نہیں کہ ساری بدعات بری ہیں، اور جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں دیکھیں بدعات کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت ضلالہ. بدعت حسنہ کیا ہے؟ دین کے اندر کوئی بھی ایسا اچھا کام رائج کرنا کہ جس سے دین میں مزید طاقت نصیب ہو. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر جمعرات کو آپ بچوں کو لے کر بیٹھے، اب یہ ایک نہیں تھا اس طرح سے رائج، لیکن آپ نے رائج کیا، اپنے گھر کے اندر رائج کیا، تو کیا ایک اچھی چیز آئی اور اس سے کیا ہوا کہ تمام لوگ بیٹھے. ایک شخص نے آ کر اچھا، جن گھروں میں اصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، میں یہ بات بھی ضرور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کیونکہ جمعرات کی بات کی، شب جمعہ ایک اصال ثواب کا بہت کانسیپٹ ہے. آپ کے جو مرحومین چلے گئے تو اس سے بھی گھر میں برکت ہوتی ہے. مدیحہ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو آپ اصال ثواب کی بات کر رہی ہیں نا، آج ہم سب یہ کہتے ہیں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، رشتوں میں برکت نہیں ہے، فلاں کام کراؤ نہیں ہو رہا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے تو تم غور کرو. غور کرنے کے لیے پیارے نبی نے بہت خوبصورت بات کہی، کہا کہ غور کرو کہ تم نے کہیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ تو نہیں دیا. وہ دیکھیں اصال ثواب والی بات آ گئی. ٹھیک ہے، چاہے وہ حیات ہیں، چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایک جو دعا ہے نا وہ ایسی دعا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں شیورٹی دیتی ہوں اس بات پہ، میں گارنٹیڈ ہوں اس بات پر کہ اگر آپ نے یہ عمل کیا نا تو میں نے تو اپنی زندگی کو بدلتے دیکھا. کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ایسے میرے ماں باپ پہ رحم فرمائے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا ایسی دعا ہے نا، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اور اچھا اس دعا کو جب آپ پڑھیں نا تو اس دعا میں آپ اس بچپن میں چلے جائیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے پالا. صرف لب سے نہیں پڑھنا ہے، آپ نے اس فیز میں جانا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا، کتنے پیار سے پالا، کتنی محبت سے پالا، کتنا فضل کیا، کتنا احسانات کیے مجھ پر. مطلب اپنی جو خواہشات تھیں اس کو پورا نہیں کیا، میری خواہشات کو دیکھا، اپنا من مارا میرے لیے. ہاں ٹھیک ہے، اپنی راتیں جاگی میرے لیے، خود نہیں سوئے، مجھے سلانے کی فکر کی. یہ جو چیز ہے نا، میں شیورٹی دیتی ہوں کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ ضرور برکت دیں گے. ایک اور چیز، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، سیر ہو نہیں پاتا ہوں. کہا کہ اچھا ایک کام کرو، لوگوں کو ملا کر کھانا کھاؤ. جب تم دو لوگ بیٹھیں گے تو 3 کو کافی ہوگا، 3 بیٹھیں گے تو 4 کو کافی ہوگا. یا تو بتائیں روٹی کم، یا تو روٹی زیادہ بنانی پڑ جائے گی، روٹی کم پڑ جائے گی اگر ساتھ میں کسی اور کو بٹھا دیا. اور میں نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں مدیحہ کہ جہاں پر یہ رواج ہوتا ہے نا کہ جن کے گھر میں دسترخوان سجے رہتے ہیں تو اللہ ان کے دسترخوانوں کو سجائے رکھتا ہے، اور وہ تادم مرگ وہ چلتے رہتے ہیں دسترخوان. ٹھیک ہے، آپ دسترخوان امام حسن کے بارے میں دیکھیں، امام علی مقام حسین کے بارے میں دیکھیں تو آپ دیکھیں ان کے دسترخوان آج تک سج رہے ہیں، اور جو سجانے والے ہیں ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سجا دیا ہے. تو یہ جو دسترخوان کی جو برکت ہے نا، آپ دسترخوان لگاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ جو بھی دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک دے رہے ہیں نا، جس سے آپ نے تجارت کی ہے نا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سب کو دینے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، اور وہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا. اگر آپ نے اس سے دوستی کی ہے، اس سے تجارت کر لی ہے نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ برکتوں کے خزانے کھول دے گا. کیا خوبصورت بات ہے. فرحانہ آپا. اچھا، ابھی علامہ صاحب نے بات کی برکت کے حوالے سے، مہمانوں کے حوالے سے، تو مجھے بھی ایک روایت یاد آ رہی تھی کہ
ایک مرتبہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے گھر میں جب مہمان آتے ہیں میری بیوی بہت پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کھانا بنانا پڑے گا، اہتمام کرنا پڑے گا، اور وہ پھر لڑائی کی صورت اختیار ہو جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب تمہارے گھر مہمان آئے تو تم مجھے بھی بلا لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آئے وہ سب جب مہمان آئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہرحال جو رسول پاک کے پاس علم تھا اور جو وہ لوگوں تک عطا کر سکتے تھے، جب وہ مہمان کھانا کھا کر گھر سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے اس گھر کی تمام بیماریاں، دکھ، تکلیفیں بھی جا رہی تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاتون کو فزیکلی دکھائیں کہ جب آپ کسی کو مہمان کو نوازتے ہیں محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو اللہ رب العزت آپ کو کیا برکت دیتا ہے؟ اس کے صلے میں آپ کے گھر کی ہر تکلیف، بیماری، پریشانی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اور جب وہ فزیکلی ان خاتون نے دیکھا تو انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی کہ آئندہ کسی مہمان کے آنے پر میں منہ نہیں بناؤں گی۔ تو ہمارے ہاں یہ جو رواج ہو گیا نا کہ مہمان آتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرتے، یا وہ اگر آنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم انہیں منع کر دیتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری، ان صاحب نے جو کال کر کے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ان کے سوال کے اندر ہی جواب تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کے وہ تمام طریقہ کار بتا دیے کہ ہمارے والدین کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، جب آپ کو برکت چاہیے نا تو سب سے پہلا کام، جیسے میں نے تو شروع میں کہا نا کہ آپ نے رزق حلال لے کے آنا ہے، اس سے بھی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ سے جڑ جانا ہے۔ آپ صرف مصیبت کے وقت 2 رکعت نہیں پڑھیں، آپ پہلے اپنی 5 نمازیں درست کر لیں۔ اگر آپ نے اپنی 5 نمازیں درست کر لی اور اس کے بعد مصیبت میں آپ نے 2 رکعت پڑھی تو وہ افیکٹو ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے پہلے تو اپنا جو ہے نا گراؤنڈ نہیں بنایا ہوا، لیکن آپ مصیبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں مصلی لے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی فائل سب سے نیچے ہی رکھیں گے۔ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، آپ کو عطا کر ہی دے گا، لیکن آپ اپنی چیزوں کو درست کریں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے رزق حلال کی بات ہوئی، شکر گزاری کی بات کی علامہ صاحب نے کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں صدقے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ اپنے گھر میں چڑیوں کے لیے دانہ ڈال دیں، ان کے لیے پانی رکھ دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی سے اچھی بات کر لیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں جو کراچی میں بھری پڑی ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کیوں نہیں ان نیکیوں کی طرف آتے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ وہ چیزیں جو برکتیں دے رہی ہیں آپ کو اور ان میں آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا۔ تو جب آپ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اور دوسری ایک اور بات جو بڑوں چھوٹوں کی بات ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بھی چیز برکت اٹھا دیتی ہے جب آپ بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ اس وقت سوسائٹی میں میں اتنا زیادہ یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ جو مدرز ہیں ان کو جو ہے نا بے عزت کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے سامنے بے عزت۔ اچھا، بہویں آ جاتی ہیں ماؤں کی بے عزتی کرتی ہیں اور بیٹے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ایک لفظ نہیں بول رہے، کیا انہیں برکت ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی۔ ان کے پاس جو ہے وہ بھی ان کے پاس سے چلا جائے گا اگر وہ کسی غلط فہمی میں ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دے رہے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی پونجی، اپنا سب کچھ آپ کے اوپر لوٹا دیا اور اب ان کی زندگی کے چند سال رہ گئے ہیں، آپ ان کو رسپیکٹ دے دیں۔ وہ آپ سے دولت نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے جائیداد نہیں مانگ رہے کہ ہمارے نام کر دو، وہ صرف آپ سے رسپیکٹ اور پیار کے 2 لفظ مانگ رہے ہیں۔ جب آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ جب آپ اپنے بچوں کو کھانا کھاتے وقت موبائل ہاتھ میں پکڑائیں گے نا تو برکت نہیں ملے گی۔ کھانا کھانے کا قصور ہونا چاہیے کہ کھانا سب ساتھ کھائیں گے دسترخوان بچھا کر، اور اس وقت نہ ٹی وی آن ہوگا نہ موبائل کسی کے ہاتھ میں ہوگا، اور بسم اللہ پڑھ کے جب گھر کا بڑا جب ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا تھا اور سب سے گھر کے جو چھوٹا بچہ اس سے آغاز کرواتا تھا تو برکت تو ملتی تھی نا۔ اگر اب ہم دوبارہ چاہتے ہیں ان چیزوں کو تو جیسے علامہ صاحب نے کچھ چیزیں بتائیں کہ ہم کھجور رکھ لیں دسترخوان پہ، ہم سرکہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ سب کو ایک ساتھ بٹھا لیں تو برکتیں واپس آ جائیں گی۔ ہمارے پاس ایک مربوط نظام ہے اسلام نے جو ہمیں دے دیا ہے، ہر چیز کا ہمارے پاس جواب ہے کہ اگر ایسی چیز ہے تو اس کا یہ جواب ہے، فلان چیز ہے تو یہ سلوشن ہے، تو پھر ہم دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس کا حل پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو ہمیں آسانی کی طرف جانا ہے، جو کہ ہمارا دین آسان ہے۔ اگر ہم اس آسانی کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہم خود بھی خوشحال ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہنے والے بھی خوشحال ہوں گے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ساتھ میں اچھا گل بابر ہمارے ساتھ کالر موجود ہے کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہیلو جی، السلام علیکم، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام مدیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر، ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ہاں مدیہ، یہ مجھے کہنا تھا کہ بیچ میں کچھ دن کچھ فرائیڈے کو پروگرامز آپ نے یہ مذہبی ختم کر دیے تھے، تو دوبارہ سے آپ نے شروع کر دیا ہے، تو بہت بہت آپ مبارک کی مستحق ہیں کہ آپ نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے جو ہے نا ہم قرآن شریف پڑھتے تھے یا کچھ پڑھ کے اپنے مطلب مرحومین کو صدقہ بیچتے تھے، ایصال ثواب، تو اب یہ کہا گیا ہے کہ بھئی وہ ثواب وہ نہیں پہنچتا، یا آپ جو پڑھ کر چلے گئے وہی چلے گئے، تو ہر چیز بدعت کہہ کے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کائندے تمام علماء سے پوچھ کر جواب دیں، اور میرا بہت بہت سلام۔
بہت شکریہ, بہت پیارا سوال. میں جواب دینا چاہوں گی. جو شخص کہتے ہیں نا ہر چیز کو بدعت, ہر چیز کو, تو اس سے کوئی پوچھے بھی تو بھی تو نہیں تھا نا رسول کے دور میں, تو بھی بدعت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا اور آپ لے کر آ رہے ہیں بدعت, بدعت بھئی آپ بھی تو نہیں تھے نا, تو آپ بدعت ہو گئے نا, پھر آپ بھی غائب ہو جائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی, اے اللہ میری بخشش فرما, ولی والدی میرے والدین کی بخشش فرما, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور تمام مومنین کی بخشش و مغفرت فرما یوم یقوم الحساب, کو تیرے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ ایصال ثواب حضرات انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے, ایصال ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور ایصال ثواب قرآن مجید فرقان حمید کا ایک طریقے سے کہتے ہیں حکم انداز ہے کہ آپ کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. ایصال ثواب کو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی انکار نہیں کرتا, اس کے طریقے میں ضرور کچھ لوگ اختلاف کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک سوال, ایک سبب میں آپ سے, ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں ہے؟ اگر اس کا جواب آسانی سے دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے فرشتہ میلوں دور چلے جاتا ہے. صحیح, 1 میل یا 3 میل کا چلا جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, ناظرین سے بھی, کہ رزق دیتا اللہ ہے, لاتا کون ہے؟ آپ کہیں گے فرشتے. میاں بیوی میں محبت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذریعہ کا ہے؟ فرشتے. بچوں میں ادب دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذریعہ کیا ہے؟ فرشتے. آپ کے گھر میں سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذریعہ کیا ہے؟ فرشتے. تو جس گھر میں جھوٹ کی کثرت ہوگی وہاں سے تمام ذرائع تو آپ خود دور کر رہے ہیں. برکت آپ نے دور کر دی, سکون آپ نے دور کر دیا, رزق آپ نے دور کر دیا. جب آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو آپ روزانہ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آپ 10 قرآن پڑھ لیں صبح سے شام تک, اور نماز کی نماز پڑھتے رہیں, تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائیں گے تو برکت نہیں ہوگی. آپ ذہن میں رکھیں, پورا طریقہ کار ہے, تمام شعبے جات ہیں جہاں اللہ کی وحدانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, رسول کا طریقہ ہے, رسول پاک کا انداز ہے. آپ وحدانیت کو, رسالت کو, معاملات کو سیدھا کریں گے, پھر جا کے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی. یہ مجھے یہ بھی تو بتائیں, جیسے ہم اکثر کراچی شہر کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ آپ صبح 10 بجے اس ٹائم جس میں ہم بات کر رہے ہیں, میں ہم نیچے اتریں گے, دکانیں نہیں کھلی ہوں گی. میں صدر کا علاقہ چلے جاؤں جو کہ بہت بڑا علاقہ, بڑا تجارتی مرکز ہے کراچی کا, وہاں پہ 12 بجے کے بعد شٹر, اور کیونکہ آج جمعہ تو ہم جمعے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جو دکانیں کھلیں گی وہ 3 بجے کے بعد دکانیں کھلیں گی. تو جہاں پہ لوگ لیٹ سو کے اٹھتے ہیں تو ذرا اس حوالے سے بات بھی تو کریں نا, ان گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ ارلی مارننگ آپ تہجد میں اٹھیں, اور تہجد میں اٹھ کے آپ اپنے رب کو پکاریں, اور تہجد کے بعد آپ فجر تک انتظار کریں, تو میرا یقین ہے کہ برکت آپ کا انتظار کرے گی, رحمت آپ کا انتظار کرے گی, اور اس گھر میں رحمتوں کے ڈیرے ہوں گے جہاں آج بے برکتی ہیں. اور ایک سوال اور میں آپ سے کروں گا, رزق کے حوالے سے میں قرآن سے پوچھتا ہوں, اے پروردگار, اے قرآن مجھے بتا رزق میں کیسے حاصل کروں؟ تو قرآن نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے وَفِي السَّمَاءِ, تمہارا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, اور آسمانوں سے رزق ارلی مارننگ اتر رہا ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے گا, آپ کو مثال کے طور پر مدیہ بہن جواد کو اللہ نے لکھا ہے کہ آج 1000 روپے آسمان سے اتریں گے. 1000 ہی اتریں گے, 2000 نہیں ہو سکتے, 10 لاکھ نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے سچائی کے ساتھ رزق سے حلال کمایا, ماں باپ کی خدمت کی, بیوی کو حق دیا, بچوں سے پیار کیا, بڑوں کا ادب کیا, بہن میں خیال کیا. تو مثال دیتا ہوں, میں نے موبائل میں بیلنس ڈلوایا, جیسے ہی بیلنس ڈلوایا 1000 منٹ آ گئے, 1000 فری منٹ آ گئے, 1000 انٹرنیٹ آ گیا. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی برکتیں آ گئیں, رحمتیں آ گئیں, پریشانیاں ختم آ گئیں, سکون آ گیا, محبت آ گئی, الفت آ گیا. اگر آپ نے اسلام اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. آج سے وعدہ کیجئے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں سچائی کا ساتھ دوں گا. یہ ویسے یہ ایک گھروں میں جھوٹ بولنا یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. مائیں بھی اکثر بچوں سے جھوٹ بولی تھی, چاہے ان کو بہلانے کے لیے بولیں, لیکن جھوٹ تو بول رہی ہے نا. جواب بھی جو گل رانا صاحبہ کی جو کال تھی, ذرا اس کا بھی ذرا جواب دیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت ایک چیز بہت اچھی تمام پینل کے پاس آئی, کھانے پر ایک بات نکل کر آئی. ایک حدیث میری نگاہوں سے گزری, حضور نے فرمایا من الایمان اطعام الطعام, کھانا کھلانا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ہم یہ تو رو رہے ہیں برکت ختم ہو گئی, ہم نے لوگوں کو کھلانا بھی تو بند کر دیا ہے. من الایمان اطعام الطعام, کھانا کھلانا بھی ایمان ہے. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ لماذا سمیا ابراہیم خلیلا, یہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟
فرمایا لکثرت اطعام ہی طعام، کیونکہ حضرت ابراہیم کھانا بہت کھلاتے تھے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، کیا کہنے، کیا خلیل بنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ کہ دسترخوان لگاتے تھے، کوئی نہیں ملتا تھا تو کوئی دشمن بھی اپنا ہوتا تھا نا، اسے لے آتے تھے بیٹھ کے کھانا کھلا. ہم اپنوں کو بلا کے کھلانے کو تیار نہیں ہے، وہ بھائی اوپر سے نیچے بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن جو ہے بھائی کو نہیں پوچھ رہی. تو جواد سر قطع کلامی کی ماضی میں آپ کی یہیں سے بات شروع کروں